بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یہاں پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اور وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہوں۔ انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات ہر گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے جو معافی کا طالب ہو، لیکن صرف 4 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ پیارے، ان 4 لوگوں کا بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد کی امت کے لیے بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے نہیں آئی۔ حضرت محمد کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد کو ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی، آپ نے لوگوں کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ امت محمد کی پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر ہزاروں راتوں سے بہتر ہے اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پینے میں اور دیگر امور میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بھر جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اس سے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ناظرین گرامی، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جگرا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں
اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتانے سے منع فرما دیا گیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں: ایک مرتبہ رسالت مآب شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں نے غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی ایک سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم اکثر فرمایا کرتے، اے مسلمانوں، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن امامہ سے روایت کہ حضرت محمد سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو حضرت محمد نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا ہے، یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے، اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے، تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے پاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، کہیں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل جاننا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں اس حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں، میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا
کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے، اور عذاب والی آیات کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت محمد سے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ ناظرین گرامی، 4 لوگوں کی بخشش شب قدر کی رات بھی اللہ پاک نہیں فرماتا۔ نمبر 1، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔